خلافت عثمانیہ کا دور اسلامی تاریخ کا سنہرا دور تھا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب امت مسلمہ کبھی بازنطینیوں تو کبھی منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہو رہی۔ ایسے وقت میں امت کو نئی اور عظیم الشان ریاست بنائے جانے کی ضرورت تھی۔ 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی ایک ترک سردار ارطغرل الغازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر بدل ڈالی اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ قائی قبیلے میں ہونے والی ملاقات میں سب اس بات پر رضامند ہو جاتے ہیں کہ عثمان کی جرم کی عدالت سعود میں لگائی جائے گی۔ عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ بالا خاتون کو قائی قبیلے بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ شہزادی صوفیہ کو سعود کے راستے میں جاتے ہوئے صوفیہ کے سپاہیوں کو مارنے کے بعد اسے اغوا کر لیتا ہے اور کالانوس سے کہتا ہے کہ جا کر یانیس سے کہو کہ اگر وہ زہر ختم کرنے والی دوا دے گا تو وہ صوفیہ کو چھوڑ دے گا۔ پھر وہ صوفیہ کو قائی قبیلے لے آتا ہے۔ تو اس کے چچا دندار اور علی شار صاحب غصے میں اس کا انتظار کر رہے ہیں اور ابھی یہ پوچھنے والے ہی ہوتے ہیں کہ صوفیہ کو یہاں کیوں لایا گیا۔ اتنی دیر میں کالانوس وہاں زہر ختم کرنے والی دوا کے ساتھ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے گورنر اور عباس کے قاتل کو پکڑ لیا ہے اور وہ یانیس ہے۔ یہ سن کر بامسی کو بہت غصہ آتا ہے کیونکہ وہ صوفیہ کو قاتل سمجھتا ہے۔ پھر عثمان بامسی کو پرسکون ہونے کا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم کل یانیس کی سزائے موت دیکھنے جائیں گے۔ عثمان شیخ اداب علی کو زہر ختم کرنے والی دوا کی بوتل دیتا ہے۔ شیخ اداب علی بالا خاتون کو زہر ختم کرنے والی دوا پلاتے ہیں اور وہ اس سے صحت یاب ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت عثمان کو خبر ملتی ہے کہ شیخ اداب علی اور بالا خاتون قبیلے سے جا چکے ہیں۔ عثمان ان کو تلاش کرنے بازار ان کی دکان پر جاتا ہے جہاں اسے شیخ اداب علی اور بالا خاتون تو نہیں مگر شیخ اداب علی کے لباس میں ملبوس ماسٹر یانیس ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے۔